کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور الحمدللہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا، کہ جس کی ماشاءاللہ پارٹ نمبر 18 کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خوبصورت کتاب ایک یاد نامہ ہے، کیمیائے محبت ہے مرحوم شیخ رجب علی خیاط کی زندگی پہ، اور اس کے مؤلف ہے محمد علی شہری۔ اور اب جو ہم پارٹ نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ پیج نمبر 217 ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے حضرت عبدالعظیم حسنی کا مقام۔ شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم شیخ کے ساتھ سید الکریم کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جناب شیخ نے عبدالعظیم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ حضرت عبدالعظیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلق خدا پر احسان کے طفیل، میں قرآن لکھ کر بڑی زحمت و مشقت کے ساتھ اس کو فروخت کرتا تھا، اور جو رقم مجھ کو ملتی تھی میں اس کے ذریعے خلق خدا پر احسان کیا کرتا تھا۔ ہیڈنگ: ٹیکسی ڈرائیور کی خدمت کرنے سے برکت۔ شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے سن 1337 ہجری شمسی یا سن 1338 ہجری شمسی میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ایک روز جب میں مغربی بوزر ہمیری سڑک پر پہنچا تو اس دن بس نہیں چل رہی تھی، لوگ لائن میں کھڑے تھے۔ اس دوران دیکھا کہ دو عورتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک کا قد بلند اور دوسری کا قد ناٹا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم میں سے ایک لشکر چوراہے پر اور دوسری آریانہ سڑک جائے گی، اور ہم دونوں تجھے 5 ریال کرایہ دیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات کو قبول کر لیا۔ لمبے قد والی عورت ٹیکسی سے اتری اور اس نے اپنا کرایہ دے دیا۔ اس کے بعد میں آریانہ سڑک کی طرف چل دیا تاکہ اس چھوٹے قد والی عورت کو اس کے مقصد تک پہنچا دوں۔ وہ ترک زبان تھی، فارسی زبان نہیں جانتی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف توجہ کی تو وہ خود بخود یہ زمزمہ کر رہی تھی کہ اے خدا، میں ترک ہوں اور فارسی زبان بھی نہیں جانتی، اور اپنے مکان سے بھی واقف نہیں ہوں کہ کہاں واقع ہے۔ ہر روز بس میں سوار ہو کر کنڈکٹر کو 2 ریال دے کر اپنے گھر کے سامنے بس سے اتر جایا کرتی تھی۔ میں نے صبح سے شام تک کپڑے دھو کر 2 تومان کمائے ہیں، انہیں میں اب 5 ریال اس ٹیکسی ڈرائیور کو دے دوں۔ میں نے اس عورت سے کہا پریشان مت ہو، میں ترک زبان ہوں، میں آریانہ جاؤں گا، اور جہاں پر تمہارا مکان ہوگا میں تم کو وہیں پر اتار دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ آخرکار میں نے اس کا گھر تلاش کیا اور اس کو اس کے گھر کے سامنے اتار کر کچھ دیر کھڑا رہا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ سے ایک پرس نکالا اور اس میں سے مجھ کو کرایہ دینے کے لیے 10 ریال کا ایک سکہ نکالا۔ میں نے اس سے کہا مجھ کو کرایہ نہیں چاہیے، خدا حافظ۔ اس کو اتار کے میں نے چوراہے کا ایک چکر لگائے اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن یا اس کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ وہ اپنے اسی سادہ سے کمرے میں تشریف فرما تھے، اور کچھ دوسرے افراد بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام و مزاج پرسی کے بعد شیخ نے میرے دل کی باتیں کہتے ہوئے فرمایا، شبہائے جمعہ میں تم منتظر ہو، تم ہو۔ میں نے حضرت ولی العصر
علیہم السلام سے متعلق پروگرام کیا تھا، اور شیخ کے تم ہو کے جملے سے مراد یہ تھی کہ تم بھی قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے منتظر ہو۔ شیخ کے ان جملوں سے اس رات محشر برپا ہو گیا۔ ہم سب گریہ کرنے لگے، شیخ بھی گریہ کرنے لگے اور بہت زیادہ گریہ ہوا۔ اس کے بعد جناب شیخ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس طرح میرے پاس آئے؟ تم نے اس چھوٹے قد والی عورت کو جو سوار کیا تھا اور اس سے کرایہ نہیں لیا تھا، اس نے تیرے حق میں خداوند عالم سے دعا کی، اور خداوند عالم نے تیرے حق میں اس کی دعا قبول فرمائی اور تجھ کو میرے پاس بھیجا۔ ہیڈنگ: نابینا کی مدد اور دل کا نورانی ہونا۔ یہی مرد بزرگوار نقل کرتے ہیں کہ میں اسی ٹیکسی سے سلسبیل جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص سڑک کے کنارے کسی کی مدد کا منتظر ہے۔ میں فوراً ٹیکسی سے اترا اور اس سے جا کر کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ نابینا نے کہا کہ میں سڑک کے اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ نابینا نے کہا میں تم کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں ہاشمی روڈ جاؤں گا۔ میں نے اس کو سوار کیا اس کے مقصد تک پہنچا دیا۔ اگلے دن جب میں شیخ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بغیر کسی تمہید کے فرمایا، تم نے جو اس نابینا کو سوار کر کے اس کے گھر تک اس کو پہنچایا تھا، اس کا کیا ماجرا تھا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے تم نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اس وقت سے خدا نے تمہارے اندر ایک ایسا نور خلق کر دیا ہے جو برزخ میں اب بھی ہے۔ ہیڈنگ: 40 آدمیوں کو کھانا کھلانا اور بیمار کا شفا پانا۔ شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں بھرتی تھا۔ میں نے شیخ کی خدمت میں پہنچ کر ان سے عرض کیا کہ بتائیے اب میں کیا کروں؟ فرمایا، پریشان نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، ایک گوسفند خریدو، 40 مزدوروں کو جمع کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو اور دعا کی خاطر ایک مجلس پڑھنے والے کو بلاؤ۔ جب وہ 40 آدمی آمین کہیں تو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن واپس آ جائے گا۔ اس مسئلے کو میں نے دوسرے کئی افراد سے بتلایا، ان کی بھی اسی طریقے سے حاجت روا ہوئی۔ ہیڈنگ: خشک سالی میں بارش ہونا۔ جناب شیخ کے فرزند ارجمند نقل کرتے ہیں کہ ساری نامی ایک شہر کے کچھ کسانوں نے میرے والد محترم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ ساری شہر میں سوکھا پڑ گیا ہے، تمام چیزیں تباہ ہو چکی ہیں اور لوگوں کی حالت بہت خراب اور خستہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو اور سب کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے تہران سے ٹیلی گراف کیا اور اس میں تحریر کیا کہ ایک گائے ذبح کر کے 1000 افراد کو کھانا کھلا دو۔ کھانا کھلانے کے وقت اتنی بارش ہوئی کہ مہمان کو آنے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی قضیے کی وجہ سے ساری کے افراد کا شیخ سے رابطہ برقرار ہوا، لہٰذا کئی بار شیخ کو ساری کے پروگرام میں بھی بلایا گیا۔ ہیڈنگ: باپ کا اپنے فرزند کی زندگی کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلانا۔ شیخ کے فرزند یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے صاحب اولاد ہونے کی خاطر ایران اور دوسرے ممالک میں اپنا علاج کرایا، لیکن وہ صاحب اولاد نہ ہو سکا۔ شیخ کے ایک دوست اس کو شیخ کی خاطر خدمت میں لے گئے اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ شیخ نے فرمایا کہ خدا اس کو 2 فرزند عطا کرے گا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو ایک گائے ذبح کر کے خلق خدا کو کھلائے۔ سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے درخواست کی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو شیخ کی فرمائش کے مطابق ایک گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا، لیکن جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس شخص کے کچھ رشتہ داروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا شیخ رجب علی خیاط امام زادے ہیں؟ انہوں نے معجزہ کر دیا ہے، وہ کون ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جس وجہ سے اس نے نہ گائے ذبح کی اور نہ ہی کھانا کھلایا۔ اور جب شیخ سے تعارف کروانے والے نے گائے ذبح کرنے کی تاکید کی تو اس نے کہا یہ سب خرافات ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا دوسرا بچہ مر گیا۔ ہیڈنگ: ایک بھوکے حیوان کو سیر کرنے کی برکت۔ شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا، ایک شخص تہران کے قدیم گلی سے گزر رہا تھا کہ ناگہاں اس کی نظر نالی میں ایک کتیا پر پڑی جس کے کئی بچے تھے۔ بچے اپنی ماں کے پستان سے
دودھ پینے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن ان کی ماں بھوک کی وجہ سے ان کو دودھ پلانے پر قادر نہ تھی اور بڑی رنجیدہ تھی۔ وہ شخص فوراً اس کوچے میں کباب فروش کی دکان پر پہنچا اور اس سے کچھ سیخ کے کباب لے کر آیا اور اس کتیا کے سامنے ڈال دیے۔ اسی رات سحر کے وقت خداوند عالم نے اس شخص پر ایسی عنایت کی کہ جو ناقابل بیان ہے۔ اس حکایت کا ناقل کہتا ہے کہ شیخ نے بہت اصرار کے باوجود اس شخص کا نام نہیں بتایا، لیکن کچھ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص خود آپ ہی تھے۔ ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ خدا حافظ کہتے وقت جب شیخ کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ آپ کو کوئی کام تو نہیں، تو آپ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ خلق خدا پر احسان کرو، یہاں تک کہ حیوانوں پر بھی احسان کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ ہیڈنگ: خدا کے لیے احسان کرو۔ شیخ کی نقطۂ نظر سے خلق کی خدمت کرنے کا جذبہ اور کیسے خدمت کی جائے بنیادی مسئلہ ہے۔ شیخ کا عقیدہ تھا کہ ہم کو خلق کی اسی طرح سے خدمت کرنی چاہیے کہ جیسے ہماری ائمہ علیہ السلام اور اولیاء خدا نے کی تھی۔ ان کا خلق خدا کی خدمت کرنے کا ہدف صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ اس کے بارے میں شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خلق خدا پر احسان خدا خواہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جیسا کہ خدا کا فرمان ہے کہ ہم تم کو خدا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، تم اپنے فرزند کا کیسے خرچ اٹھایا کرتے ہو، ان کے قربان اور صدقہ جاتے ہو۔ کیا بچہ اپنے والدین کے لیے کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کے عاشق ہوتے ہیں اور اس کے لیے من مانی خرچ کیا کرتے ہیں، تو اب تم اپنے خدا کے لیے ایسا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے بچے کے برابر اس سے عشق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اگر تم کسی پر احسان بھی کرتے ہو تو اس کے اجر کے منتظر کیوں رہتے ہو؟ ہیڈنگ: خدمت خلق کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام۔ اس فصل کے آخر میں مناسب ہے کہ ہم خدمت خلق کے بارے میں امام خمینی کے ارشادات بیان کریں۔ آپ اپنے وصیت نامے میں اپنے فرزند احمد خمینی کے لیے تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، انسانی ذمہ داری قبول کرنے سے فرار اختیار مت کرو، کیونکہ خدا کی جو خلقت ہے اس کی خدمت کرنے کی صورت میں ہے، کیونکہ حق کی خدمت مخلوق کی خدمت کرنے کی صورت میں ہے کہ اس میدان میں شیطان کی طاقت و تاز ذمہ داریوں اور متعلقہ افراد کے درمیان طاقت و تاز سے کم نہیں، اور اس بہانے سے کہ میں معرف الہی سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں یا نمائندگان خدا کی خاطر خدمت کرنا چاہتا ہوں، معنوی یا مادی مقام کے حصول کی کوشش مت کرو کہ اس طرف توجہ شیطان سے ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بدرجہ اولا شیطان سے ہے۔ تنہا خدا کی نصیحت کو دل و جان سے سنو، پوری قدرت کے ساتھ مانو اور اس راستے پر چلو، یعنی کہ جس کا چلنے کا آغاز کا معیار قیام اللہ ہے۔ ذاتی کاموں اور نیز معاشرتی کاموں میں یہ کوشش کرو کہ اس پہلے قدم میں کامیاب ہو جاؤ کہ یہ عالم جوانی میں زیادہ آسان اور زیادہ کامیابی سے قریب ہے۔ خود کو اپنے باپ کی طرح بوڑھا مت ہونے دو، ورنہ یا وہیں رہ جاؤ گے یا پیچھے پلٹ جاؤ گے، اور اس میں خیال اور دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدائی جذبے کی بنا پر کوئی جن و انس پر حکومت حاصل کر لے تو بھی وہ عارف باللہ اور دنیا میں زاہد ہے، اور اگر شیطانی اور نفسانی جذبے کی بنا پر حاصل ہو، اگرچہ ایک تسبیح ہو، تو وہ اسی کے مطابق خدا سے دور ہے۔ عزیز سامعین، اب یہاں پہ 8ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی تیسرے حصے خود سازی کی 8ویں فصل ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے اولیاء خدا کی نماز۔ پیج نمبر ہے 225۔ جناب شیخ کے مکتب میں تربیت یافتہ افراد کی سب سے اہم خاصیت نماز میں قلبی طور پر حاضر ہونا تھا، اور یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ جناب شیخ روح کے بغیر صرف صورت نماز کے قائل نہ تھے، اور ہمیشہ یہی کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے حقیقی نماز گزار ہوں۔ نماز کی طرف رہنمائی سے متعلق جناب شیخ 4 اہم نکات بیان کرتے تھے، اور یہ نکات قرآن و احادیث اسلامی سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1، عشق۔ جناب شیخ کا
یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح عاشق اپنے معشوق کے ساتھ گفتگو کرنے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح نمازی کو بھی اپنے خدا سے راز و نیاز میں لطف اندوز ہونا چاہیے۔ وہ خود بھی ایسے ہی تھے اور تمام اولیاء خدا بھی اسی طرح تھے۔ نماز کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خداوند عالم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا ہے، اور میرے نزدیک نماز کو اسی طرح محبوب قرار دیا ہے جس طرح ایک بھوکے کے لیے کھانے کو اور پیاسے کے لیے پانی کو محبوب قرار دیا ہے۔ بھوکا جب کھانا کھاتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، اور پیاسا جب پانی پیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ جناب شیخ کے ایک 30 سالہ شاگرد کہتے ہیں کہ یہ میرا چشم دید واقعہ ہے کہ میں نے شیخ کو نماز میں اس طرح قیام کرتے دیکھا جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے جمال میں کھو گیا ہو۔ میں نے عام طور پر صرف 3 ایسے افراد کا مشاہدہ کیا جو نماز میں منہمک ہو جاتے تھے۔ نمبر 1 جناب شیخ رجب علی خیاط، نمبر 2 آیت اللہ کوہستانی، اور نمبر 3 مشہد مقدس میں جناب شیخ حبیب اللہ گل پائیگانی۔ یہ سب عجیب و غریب شخصیتیں تھیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میں نے خود دیکھا کہ ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 ادب۔ خداوند قدوس کے حضور میں نمازی کا مؤدب ہونا ضروری ہے، جس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ امام سید سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز کا حق یہ ہے کہ نماز اللہ کی جانب ورود ہے، اور تم نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور جب تم یہ جان گئے کہ تم کو اللہ کے حضور میں ایک ذلیل، حقیر، راغب، راہب، امیدوار، بے خوف، بینوا اور متضرع ہونا چاہیے، بے نوا اور متضرع ہونا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں بڑے ہی سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو، اور نماز کو اس کے تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ بجا لاؤ۔ ریفرنس میزان الحکمت۔ جناب شیخ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں جناب شیخ خدا کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ خبردار، اپنی توجہ کبھی خدا سے قطع نہ کرنا۔ نماز میں باادب رہنا چاہیے۔ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ گویا تم ایک بزرگ شخصیت کے حضور میں کھڑے ہو، اور اگر تمہارے کوئی سوئی بھی چبھائے تو بھی تمہیں کوئی خبر نہ ہو۔ ان مذکورہ بالا باتوں کو جب جناب شیخ نے اپنے بیٹے کے اس سوال کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیوں مسکراتے ہیں کے جواب میں فرمایا، جناب شیخ کے فرزند کہتے ہیں کہ میرے گمان میں ان کا مسکرانا شیطان کی وجہ سے ہی مسکرانا ہے، جو مسکرا کے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت ہی نہیں کہ تم روک سکو۔ ہاں، جناب شیخ کا عقیدہ تھا کہ پروردگار کے حضور میں ہر طرح کی خلاف ادب حرکت وسوسہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ انسان نماز کی حالت میں جب کسی جگہ پر کھجلاتا ہے تو شیطان اس جگہ کے بوسے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 حضور قلب۔ باطن نماز یاد خدا اور نماز گزار کا سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ باطن نماز یاد خدا اور نماز گزار کا سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا دل اس کی بارگاہ میں اس کے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ اس نقطے کی روح سے جناب شیخ نماز جماعت قائم کرنے سے پہلے حاضرین کو حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی خاطر آمادہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز حضور قلب کا ایک نمونہ تھی۔ ڈاکٹر حمید فرزام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی اطمینان اور ادب کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اور جب کبھی میں دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا یا ان کے سامنے سے گزرتا تھا اور ان سے قیافے کا مشاہدہ کرتا تھا تو آپ کا جسم ہمیشہ لرزتا رہتا، نورانی قیافہ، رنگ اڑا ہوا اور ذکر خدا میں غرق رہتے تھے۔ مکمل طور پہ آپ کے حواس نماز میں رہا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ مقام سجدے پر نگاہ رکھتے تھے، اور میرا یہ استنباط ہے کہ جناب شیخ کے دل میں سوئی کی نوک کے برابر بھی شک نہیں تھا۔ شیخ کی ایک اور شاگرد کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ رکوع و سجود میں کیا کہتے ہو؟
اور تشہد میں جو تم یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہو، کیا یہ سچ کہتے ہو؟ کیا تم ہوائے نفس نہیں رکھتے ہو یا خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو؟ کیا تم ارباب متفرقون سے سروکار نہیں رکھتے ہو؟ نمبر 4، اول وقت پر نماز کی پابندی۔ احادیث اسلامی میں نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے اول وقت کو آخری وقت پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی آخرت کو دنیا پر فضیلت ہے۔ جناب شیخ ہمیشہ نماز پنجگانہ کو اول وقت پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اول وقت نماز پڑھنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، عزیز سامعین، اسی دعا کے ساتھ ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اس انداز سے اور اسی حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو 4 اہم ترین پوائنٹ اولیاء خدا کی نماز کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی عشق، ادب، حضور قلب اور اول وقت نماز کی پابندی، پروردگار ہمیں بھی ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نماز کو بھی بہترین نماز بنا سکیں، ویسی نماز بنا سکیں کہ جو اولیاء خدا کی نماز ہے۔ اور اس مقام پر ہم اس حصے کو مکمل کر رہے ہیں، اور اس سے آگے کی ریڈنگ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سے اگلے حصے میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 229 اور ہیڈنگ ہوگی خادم امام حسین علیہ السلام نے اب تک نماز نہیں پڑھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔